حضرات محترم، آج کے درس کے اندر ہم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظیم کارناموں میں سے ایک کارنامے کا تذکرہ کریں گے جسے کہا جاتا ہے جامع القرآن، یعنی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید فرقان حمید کو جمع فرمایا۔ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ وہ یوں کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے آرمینہ اور آذربائیجان کے کفار سے جب جنگ کرنے کے بعد واپسی تشریف لائے تو انہیں کیا منظر دیکھا کہ کچھ لوگ جو تھے وہ آپس میں ایک دوسری قراءت کو غلط کہہ رہے تھے۔ چونکہ پہلے ایسا تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید کو 7 مختلف قراءتوں پہ پڑھا جاتا تھا، اگرچہ معنی کے اعتبار سے تو اس میں کوئی فرق موجود نہ تھا، مگر ایسا تھا کہ ایک دوسری قراءت میں کچھ غلط سمجھنے لگے اور اس طرح پھر تکرار ہوتی، پھر بحث و مباحثے کا سلسلہ جاری و ساری ہو جاتا۔ اس بات کے پیش نظر حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کہا، اے امیر المؤمنین، کیوں نہ قرآن مجید فرقان حمید کو لغت قریش میں جمع کر دیا جائے؟ تو اور آپ نے سارا واقعہ بھی بیان کیا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے سربراہی میں ایک بینچ قائم کیا جس کے اندر عبداللہ بن زبیر، سعید بن عاص، عبداللہ بن حارث، ابن حشام کو مقرر فرمایا۔ ان لوگوں نے بڑی جاں فشانی کے ساتھ وہ نسخے کا جمع کیا جو حضرت حفصہ کے پاس موجود تھا اور یہ لغت قریش پر جمع فرما دیا اور امت اختلاف جو تھا اس کو ختم کر دیا۔ بے شک یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے عظیم کارناموں سے ایک کارنامہ ہے۔ آج جو ہمارے پاس قرآن مجید فرقان حمید موجود ہے، یہی عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے کارناموں سے ایک عظیم کارنامہ ہے جسے آج دنیا پڑھ رہی ہے۔ ان تمام کا جو ثواب جو مل رہا ہے وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مل رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔